حدیث سناتے ہیں آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے، حدیث سناتے ہیں آپ کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، اس مقام کا نام بھی حدیث میں موجود ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں موجود تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور گزر کے تھوڑی دور چل کے واپس صحابہ کرام کے پاس پہنچے، اور آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ اللہ اکبر، توحید تو سب سے پہلے، توحید تو ہماری جان ہے، توحید ہماری جان بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، الحمدللہ ہمارا مقام بھی ہے کہ ہم مواحد ہیں، جان اور شان ہماری ہے توحید۔ بتاؤ تو صحیح، اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول ہوں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے صحابہ، یہ جو تمہارے درمیان قرآن مجید موجود ہے، اور یہ جو جبریل امین کے ذریعے اللہ نے میرے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے، یہ ایک رسی کی مانند ہے، ایک رسی کی۔ اس رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، اس دوسرے سرے کو رسی کے تم تھام لو۔ جب تم اس دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھامو گے، اللہ رب العزت تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا، تمہیں ترقیاں عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ کب؟ جب تم اس قرآن کریم کی رسی کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ کیا مطلب ہوا؟ تھامیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، ترجمہ سیکھیں گے، عمل کریں گے، تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، اپنے شب و روز قرآن کے مطابق گزاریں گے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تمہیں ترقیاں عطا فرما دے۔ اور یہ قرآن تو کتاب بھی ایسی، آپ علماء سنتے ہیں، تعلق جوڑ لیجئے، دوستی کر لیجئے، یاری لگا لیں اس سے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، زندگی میں جو چاہیے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ عزت یہ دے گا، برکت یہ دے گا، بیماری سے شفا یہ ہے، دلوں کی شفا یہ ہے، روحانی جسمانی کیا چاہتے ہو شفا ملے گی آپ کو، ہدایت ملے گی آپ کو، تبلیغ کے لیے ملے گا سب کچھ آپ کو، توحید کیا ہے ملے گا آپ کو، سنت، انبیاء، سیرت، کردار، معیشت، معاشرت، تجارت، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پڑھو اللہ کا کلام، پڑھو اللہ کا قرآن، لگا لو یاری اور دوستی۔ یہ ایسا دوست ہے جو قیامت کے دن بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو دوستوں کو پتہ چل جائے کہ بیمار ہے یا مقروض ہے یا بیچارہ پریشان ہے، کسی وجہ سے کال بھی نہیں اٹھاتے ہیں، میسج کا جواب بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ وہ دوست ہے، یہ وہ دوستی ہے کہ جو قیامت کے دن بھی جب میں اور آپ پریشان ہوں گے، آئے گا ہماری شفاعت کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے۔ کہتا ہے ہم دیں گے عزت، آؤ اس سے دوستی لگاؤ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو، اقوام کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے چھوڑ دینے پہ ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب بتائیں، محاسبہ بھی کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ، بتائیں کتنا تعلق ہے میرا اور آپ کا قرآن سے، کتنی دوستی ہے میری اور آپ کی۔ ایک رکوع، ایک صفحے کی بھی دوستی ہے، ایک سورت کی بھی دوستی ہے ہماری اس سے۔ ہم پڑھتے ہیں، چلیں چھوڑ دیجئے ہفتے کو، جمعے کا دن آئے، سورہ کہف کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنی تلاوتیں ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو پھر اگر معیشت کمزور ہے، گھروں میں بیماریاں، پریشانیاں، جھگڑے ہیں، تو پھر شکایت کیا ہے؟ شکایت کیا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہے، چھوڑا ہوا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہوگا، پھر شکایت کس سے؟